باتیں کی ہیں کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے والا، جو اللہ رب العزت کو ایک مانتا ہے، جب وہ کوئی کلام کرتا ہے اور وہ کچھ کہتا ہے تو اس کا معنی اور ہوتا ہے، وہ حسب حال اس کا معنی لیا جائے گا، اور اس کے نیت جو ہے اس پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ کس نیت سے وہ بات کر رہا ہے۔ اب قرآن کریم کی چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت میں تمہاری مدد فرمائی جب تم بے سر و سامانی کے عالم میں تھے۔ وہ مدد کس طرح سے ہوئی جس کا اس کے اندر ذکر ہے سورہ انفال کے اندر، بالکل ابتدا میں اس کا یوں ذکر اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما، تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو قبول فرمایا۔ انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، اللہ رب العزت نے وعدہ فرما لیا کہ میں 1000 فرشتے کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا۔ اسی بات کو سورہ آل عمران میں یوں دہرایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مدد کی گئی کیسے؟ ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکہ، 3000 فرشتوں کے ساتھ۔ ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے پاس آ جائیں تمہارے رب کی طرف سے امداد کے لیے 5000 فرشتے۔ اب فرشتوں نے مدد کی جنگ بدر کے اندر۔ اب ان تمام آیات کے بعد جو اگلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم یہ سب کہتے ہیں کہ ملائکہ نے مدد کی بدر کے اندر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما جعلہ اللہ الا بشرا لکم ولتطمئن قلوبکم بہ وما النصر الا من عند اللہ العزیز الحکیم، اور یہ تو محض تمہارے دل کی خوشی اور اطمینان قلب کے لیے ہے، ورنہ مدد تو اللہ کی طرف سے ہے جو غالب حکمتوں والا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ہم دن رات یہ بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں، اور قرآن میں بھی یوں لکھا ہے کہ فرشتوں نے مدد کی، ھذا یمددکم، فرشتوں نے مدد کی، فرشتوں نے مدد کی، تو ہم مدد کرنے کی نسبت جو ہے وہ فرشتوں کی طرف کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں مدد کرنے والا ہوں۔ آپ فرشتوں کی طرح مدد کیوں کرتے ہیں، اس کی نسبت کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ مدد حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی فرمانے والی ہے، اس نے ہی بدر میں مدد فرمائی تھی، مگر فرشتے اس مدد کا ذریعہ بنے تھے۔ تو جب فرشتے ذریعہ بنے تو ہم نے جو نسبت کی ہے وہ فرشتوں کی طرف کی ہے، اس کو کہتے ہیں نسبت مجازی۔ حقیقی طور پر مدد کرنے والا اللہ ہے، لیکن ذریعہ اس کے فرشتے بنے، اس لیے اس کی نسبت جو ہے وہ فرشتوں کی طرف کرتے۔ یہاں پر یہ نسبت مجازی اور عقلی کی بحث میں آگے چلا رہا ہوں اس کو۔ ایک بات یہاں پر جو اس سے ذرا ہٹ کر ہے وہ میں یہاں آپ کو ایک بات بتاؤں، اور بہت ایمان فروز بات ہے۔ سورہ انفال میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہ تعالیٰ نے مدد کا وعدہ یوں فرمایا انی ممدکم بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ، کہ تمہاری مدد کی جائے گی 1000 فرشتے کے ساتھ۔ 1000 فرشتے کا وعدہ ہو گیا۔ اب جب میدان بدر میں مسلمانوں کی فوجیں کھڑی ہو گئیں، اور کھڑی ہونے کے بعد کفار کی فوجیں بھی سامنے ہیں، تو کسی نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا، کسی صحابی نے، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی مدد کے لیے تو کچھ اور لوگ آ رہے ہیں ان کے ساتھی جو ان کی مدد کریں گے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اب یہاں دوبارہ دعا نہیں مانگی۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِسْتَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ۔ اللہ اکبر۔
اور یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آپ مومنوں سے کہہ رہے تھے، مومنوں کو تسلی دے رہے تھے، کس بات سے؟ انہوں نے کہا ان کی مدد اور آ رہی ہے، تو حضور تسلی کیسے دے رہے ہیں؟ فرماتے ہیں ان یمدکم، اگر ان کے اور آ رہے ہیں تو تم کیا ہو گیا کہ آسمان سے تمہارے لیے 3000 فرشتے اگر اللہ اتار دے تو یہ تمہارے لیے کافی نہیں ہوں گے؟ اب دعا نہیں مانگی، کہا 3000 اور آ جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اتار دے گا، آ جائیں گے تو کیسا ہے؟ کچھ وقت گزرا، ایک بندے نے اور آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور لوگ ان کی مدد کے لیے آ رہے ہیں، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یوں فرماتے ہیں بلا ان تصبروا وتتقوا وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ۔ کیوں نہیں؟ ہاں اگر تم صبر کرو، پرہیزگاری کرو، اور یہ لوگ اسی دم تمہارے پاس آ جائیں، تمہارا رب تمہاری امداد 5000 فرشتوں سے فرما دے گا۔ اب وعدہ تو 1000 کا تھا، اب حضور فرما رہے ہیں کہ 3000 اور آ جائیں گے، 5000 اور آ جائیں گے، تو یہ دعا کے بغیر کہا جا رہا ہے۔ ادھر مصطفیٰ یوں فرما رہے ہیں، ادھر اللہ رب العزت اپنی رحمت سے فرشتوں کو حکم دے رہا ہے کہ تیار ہو کے کھڑے ہو جاؤ، ادھر مصطفیٰ کا پیغام آئے اور تم نیچے چلے جانا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ خاص مصومین، خاص نشانی والے فرشتے جو ہیں وہ آ جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مرتبہ اللہ رب العزت کے ہاں ہے اس کا اندازہ فرمائیں کہ جو یہاں وہ فرش پہ کہہ دیں عرش پر وہ پورا ہو جاتا ہے، وہ دعا کی صورت میں نہ کہیں بلکہ جو یوں ہی فرما دیں تو میرا رب ان کا رب اس کو پورا فرما دیتا ہے۔ تو یہ بات درمیان میں آ گئی تھی۔ اصل جو میرا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ مدد کرنے والی اللہ کی ذات ہے، مگر مجازاً بدر کی مدد کو فرشتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ فرشتوں نے مدد کی، اور اللہ اس کو منسوب فرماتا ہے۔ اب قرآن کریم کی ایک اور آیت سنیے اسی حوالے سے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ سَيُؤْتِينَا اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ۔ یہ سورہ توبہ کی 59 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے دیے ہوئے پر خوش رہتے اور کہہ دیتے کہ اللہ ہمیں کافی ہے، اللہ اکبر، ہمیں اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی، ہم تو اللہ کی ذات سے ہی توقع رکھنے والے ہیں۔ اب یہاں جو دینے کی نسبت ہے، دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر وہ اس پر راضی ہوتے کہ جو ان کو اللہ اور اس کے رسول نے دیا، اور یہ کہہ دیتے کہ اللہ اپنے فضل سے دے گا اور اس کا رسول بھی دے گا۔ اب دینے والا اللہ کی ذات ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دینے کی نسبت جو یہاں پر کی گئی ہے وہ حقیقی نہیں، وہ مجازی ہے۔ وہ اس معنی میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، اس لیے اس کی نسبت جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی گئی ہے۔ یہ بات میں اب دوبارہ پھر یہ کہہ دوں، بتا دوں، اس بات کو کلیئر کر دوں کہ مسلمان جب بات کرتا ہے تو یہ ڈیپینڈ مسلمان کے کہنے پر ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ پر اس کا ایمان ہے۔ وہ اگر کہہ دے کہ رسول نے عطا فرمایا ہے تو اس کا یہ کہنا کفر نہیں ہوگا۔ وہ کہہ دے کہ یہ مجھے اولیاء نے عطا فرمایا ہے، اس کا یہ کہنا کفر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اولیاء اور انبیاء کو محض ذریعہ اور وسیلہ سمجھ رہا ہے، حقیقتاً وہ مستعان عطا کرنے والا اللہ رب العزت کو سمجھ رہا ہے۔ اس لیے اس کا جو کہنا ہے یہ غلط نہیں ہوگا، اور نہ یہ کفر اور شرک ہوگا۔